الحمد لله وزن الأنصر سید مجتبی حسین صاحبی جن کی جانب سے آج کی مجلس کا تبرک اعتبار کا بندوبست کیا گیا، ان کی مغفرت کے لیے الفاتحہ۔ السلام أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين، خير المبشرين والمنذرين، شفيع المذنبين، النبي المبين ورسول المصدق القاسم محمد ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. سوگواران بزم رضا، یقیناً ہر لمحے آرام خدائے لم یزل کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور خصوصاً اس نعمت پر کہ خدا نے ہمیں ذکر حق سماعت کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ ذکر کرنے والا ہو، ذکر سماعت کرنے والے ہو، اپنی مصروفیات کو ترک کر کے فرش انا پہ آئیں اور اس منظر کے پس منظر وہ ہاتھ، وہ اذہان، وہ قوتیں جو ذکر حق کی ترقی، اس کے فروغ اور اس کو برپا کرنے میں مصروف عمل رہتی ہے، خصوصاً اس بارگاہ زینبیہ کے حوالے سے، جہاں یہاں کے رہنے والے اور آنے والے ہر مومن اور مومنہ کا کوئی نہ کوئی حصہ ذکر حق اور اس خانہ حق کے حوالے سے موجود ہے، اور خصوصاً پاکستان کے سے تعلق رکھنے والے جو اس دیش میں آباد ہیں، جن کی خدمات اس اذا خانے کے حوالے سے
اس راستے پہ چلتے ہوئے کہ جو کچھ دے رہے ہو کر رہے ہو وہ اتنا چھپا کے دیا اور کرا گیا کہ جہاں خدا تو جان رہا ہو لیکن نگاہ بشر میں وہ اس لیے نہ آئے کہ کہیں تعریف کی بنیاد پر مدد کرنے والا ریاکاری کی منزل پر آ جائے۔ ایسے افراد جو خاموش خدمات سر انجام دیتے ہیں انہی میں سے خاندان ایسے افراد کہ جنہوں نے اس امام بارگاہ کے حوالے سے بہت بڑی ذمہ داری ادا کی اور ادا کرنے کے عزائم بھی ہیں۔ آغاز مجلس میں دعا گو ہے کہ پروردگار ہر اس فرد کی کہ جو رضا خانوں سے وابستہ ہے اور مصروف خدمت ہے، خدا ان کی اس توفیقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلوات علی محمد۔ عزیزان گرامی قدر، آج یہ نبی گفتگو اور نبی سے مراد پنجاب والی نبی نہیں، یہ آج محرم الحرام کی 9 تاریخ کی شب ہے اور اسی مناسبت سے بحیثیت طالب علم کے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 کی روشنی میں امامت اور ہدایت کے عنوان سے گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور خلاصہ گفتگو یہی ہے، مسلسل گفتگو ہوتی رہی کہ آج کے اس ترقی یافتہ ماحول میں بھی انسان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ عقل ٹھوکر کھا جاتی ہے، فکر چکرا جاتی ہے، انسان کے حواس جواب دے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ حواس بھی شکست کھا جاتے ہیں۔ تو پھر ان معاملات کو دیکھتے ہوئے کہ جہاں عقل خود چکرا کے گر پڑے، جہاں فکر کو ٹھوکر بھی لگ جائے، تو اس بات کے امکانات تو ہیں کہ جب عقل چکرا جائے، فکر ٹھوکریں کھائے، تو انسان سے غلطیوں کے امکانات ہیں، اور جب غلطیوں کے امکانات ہیں تو پھر کون سی قوت ہے جو گرتی ہوئی عقل کو سہارا دے؟ کون سی ایسی قوت ہے کہ جہاں حواس شکست کھانے لگے تو ان حواس کو قوت عطا فرمائے؟ کون سی ایسی قوت ہے کہ جہاں انسان کے افکار دم توڑنے لگے وہاں ان افکار میں نئی زندگی قوت عطا کرے؟ خدا عالم ازل نے انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ جب انسانی عقل چکرانے لگے، دم توڑنے لگے، تو نبی آئے اور ان عقلوں میں زندگی عطا کرے۔ آج کے دور میں بھی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بس اب نبی کے بعد زمانے کو کسی ایسے رہنما اور ہادی کی ضرورت نہیں ہے کہ جو معاشرے میں زمانے میں اذن الہی سے موجود ہو، تو پھر کیا یہ تسلیم کیا جائے کہ آج کے انسان کی عقل
اتنی بلند ہو چکی ہے کہ اس کی عقل انبیاء کی عقل کے برابر ہو جائے. توجہ رکھیے گا کہ آج کے دور میں انسان اتنا بلند ہو گیا کہ وہ محتاج ہدایت نہیں رہا، بلکہ زمانے کی رفتار کو دیکھتے ہوئے، زمین کے مناظر کو دیکھتے ہوئے اس دور میں انسان اپنے آپ کو بڑا قابل، ترقی یافتہ، پڑھا لکھا قرار دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اعتراف بھی ہے کہ انسان غلطیاں کرتا ہے، کر سکتا ہے. فکر آج ہے، لیکن آئندہ آنے والے حالات میں کوئی نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ آج کے اس دور کے انسان کے جو نظریے ہیں، جو فکر ہے، مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ غلط ثابت ہو جائے. تو جب اس بات کے امکانات موجود ہیں تو پھر طے شدہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی قوت زمین پہ رہے، انسانوں کے درمیان رہے کہ جہاں انسان کی عقلیں ٹھوکریں کھائے تو وہ قوت آگے بڑھ کے سہارا دے. جب انسان اس بات کو محسوس کر رہا ہے تو پھر خدا، وہ خدا ہی کیا ہوا کہ جو معاشرے سے غافل ہو جائے، وہ خدا ہی کیا ہوا جو انسانوں سے غافل ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ جب ختم نبوت، جب رسالت کا بظاہر وہ وقت آیا کہ جب نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا، تو پھر خدائے لم یزل نے مقام غدیر پر پیغمبر کے لیے کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ. اب وہ پیغام پہنچاؤ، اور اگر وہ نہ پہنچایا تو تم نے دین کا کوئی کام ہی نہیں کیا. من کو تو مولا کہہ کر پیغمبر نے باب امامت کو کھولا کہ اب ہدایت کا سلسلہ بذریعہ امامت جاری و ساری رہے گا. اور اس وقت سے لے کے اب تک امام موجود ہے. ہر دور میں، ہر زمانے میں خدا کی طرف سے ایسا رہنما موجود ہے کہ جو اللہ کے اذن سے بنی نوع انسان کی ہدایت پہ مامور ہے. صلوات بھیجیے. عزیزان گرامی قدر، انسان محتاج ہدایت ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہے کہ زمانے میں کسی ایسے ہادی کی ضرورت نہیں ہے کہ جیسے انبیاء کا چناؤ، انبیاء کا انتخاب ہوتا رہا، اب زمانے میں کسی ایسے ہادی کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا یہ رعیت پر، لوگوں پر منحصر ہے کہ اپنے رئیس، اپنے امام، اپنے پیشوا کا انتخاب کریں. اگر ایسی بات ہوتی تو خدا سورہ لیل میں نہ فرماتا اِنَّا عَلَيْنَا الْهُدَىٰ، کہ ہدایت تو اللہ ہی کی جانب سے ہے. یہ ذمہ داری تو خدا لم یزل کی جانب ہے کہ خدا جب اس دنیا میں انسانوں کو بھیج رہا ہے تو بھیجنے کے بعد تعلق منقطع نہیں کر سکتا. سورہ رعد میں فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ایک گروہ ایسا خلق کیا گیا کہ جس کا کام یہ ہے کہ امت کی ہدایت کرنا اور حق کے ساتھ عدل کرنا. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ایک گروہ ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ امت کی ہدایت کرنا اور حق کے ساتھ عدل کرنا. ایک گروہ جس کا کام ہے امت کی ہدایت کرنا. تو اتنا تو طے ہو گیا کہ ہدایت کرنے والا گروہ کوئی اور ہے، ہدایت پانے والی امت کوئی اور ہے. خدائے لم یزل نے کہا یہ ہمارے ذمے ہے، یہ ہمارے ذمے. میں کیا کہوں
کہ آج کے اس دور میں انسان کے قدم چال پر ہے، لیکن بحث بھی ان موضوعات پر کہ جو موضوع انسان کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی زمین پر رہ کے جب فضا کی طرف نگاہیں اٹھتی ہیں تو کبھی کبھی فضا میں ایسے منظر نظر آتے ہیں کہ پرندے جھنڈ کے جھنڈ، ہجوم کے ہجوم پرواز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی دیکھا آپ نے کہ کس ہجوم کے ساتھ وہ پرندے پرواز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی غور کیجیے گا کہ پرندے پرواز تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس ہجوم کے آگے کوئی نہ کوئی ایک پرندہ ہوتا ہے جو ان کی قیادت کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک پرندہ ہوتا ہے جو ان کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ موت آ سکتی ہے، قضا آ سکتی ہے، راستے میں اگر اس رہنمائی کرنے والے پرندے کو موت آ جائے تو کیا پرندوں نے کبھی یہ سوچا چلیے رہنما مر گیا، دوسرے رہنما کے انتخاب کے لیے کوئی میٹنگ ہو، کوئی مشورہ ہو، کہیں بیٹھ جائے، کوئی شورا کے ذریعے سے کسی اور رہنما کا انتخاب کر لے؟ ضرورت نہیں ہے۔ ادھر اس پرندے کو قضا آئی، کہیں اور دیکھتے بھی نہیں کہ کسی اور خاندان میں دیکھیں، اپنے ہی قبیلے سے کوئی رہنما اٹھتا ہے اور اس پرندے کی جگہ لے لیتا ہے، کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی قبیلے سے اٹھا، اسی ہجوم سے اٹھا اور پرندوں کی رہنمائی کرنے لگا۔ یعنی کہ اتنا تو پرندوں کو بھی شعور ہے کہ رہنمائی کے لیے نسل کا دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، پرندے کو بھی یہ ہے۔ تو پیغمبر نے لاوارث نہیں چھوڑا۔ وہ گفتگو آپ کے قیمتی اذہان میں محفوظ ہے کہ جہاں ابراہیم نے تمنا کی تھی وَمِن ذُرِّيَّتِي کہ مالک میری ذریت میں قرار دے، اس امامت کو میری ذریت میں قرار دے، تو دعائے ابراہیم رد نہیں ہوئی ہے۔ تو اگر پیغمبر کے بعد رہنما کی منزل کو، رہنما کو تلاش کرنا ہو تو دعائے ابراہیم کی روشنی کے اندر کسی اور قبیلے میں نہیں، بلکہ جہاں نسل رسالت نظر آئے وہیں پر امامت بھی نظر آئے۔ صلوات بھیجیے۔ دیکھیے ایک عجیب مرحلہ ہے، کہا گیا جس کی نماز قبول اس کے تمام اعمال قبول ہیں۔ اور نماز کے لیے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن کے 114 سورے، لیکن 114 سوروں میں سے اگر سورہ فاتحہ، سورہ حمد نہ پڑھی جائے تو کا سب کچھ ہو جائے گی لیکن نماز نہیں ہوگی۔ میں نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اگر آپ سے کہوں کہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے سورہ انا انزلنا پڑھ دیں، میں آپ سے کہوں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے سورہ کوثر پڑھ دیں، ثواب تو پہنچ جائے گا، لیکن کچھ حضرات یہ کہیں گے کہ یہ کیسی ایصال ثواب ہے جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ، جس کی نماز میں سورہ حمد نہ ہو اس کی نماز ہی نہیں۔ تو یہ عجیب مرحلہ ہے کہ سارے سورہ قرآن میں خدائے لم یزل نے نازل کیے، لیکن آخر سورہ حمد، سورہ فاتحہ پہ اتنا زور کیوں دیا گیا؟ دیکھیے آج انسان نظریہ بنا رہا ہے، آج انسان اپنے معاشرے کے لیے پالیسی مرتب کر رہا ہے، انسان دستور بنا رہا ہے، لیکن ذرا غور کریں تو مقصد تخلیق حیات کی پالیسی خدا نے سورہ حمد کے اندر تعین کر دی۔ توجہ رکھیے گا، مقصد تخلیق حیات کی پوری پالیسی پروردگار دو عالم نے سورہ حمد میں رکھی ہے۔ اور ایک جملہ یہ کہہ دوں کہ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ مولانا کیا کرے، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں جتنے خیالات نماز میں آتے ہیں اتنے خیالات کبھی نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نماز میں ڈوبتے نہیں ہیں، بس نماز پڑھ کے نکل گئے۔ لیکن اگر ترجمے سے واقف ہو اور اس یقین کی منزل پر آ جائے کہ میں ان الفاظوں کے ذریعے سے خدا سے گفتگو کر رہا ہوں،
تو جب انسان اس میں ڈوب جائے، اس ترجمے میں ڈوب جائے، تو پھر مجال ہے کہ کوئی خیال انسان کے ذہن سے ٹکرا جائے۔ دفتر جاتے ہیں، سامنے باس ہو، یقین کی منزل پہ ہے، تو پھر گھر کا خیال نہیں آتا کہ وہ سامنے باس موجود ہے۔ اور پھر بعض گھر تو ایسے ہیں شاید جن کے دفتروں کے اندر باس بڑے نرم ہو، لیکن وہ جب گھر میں جاتے ہیں تو جب گھر والی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کو نہ باہر کا نظر آتا ہے، کوئی اور منظر ہی نہیں۔ پھر ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جو کیفیت اس کی ہوتی ہے وہ تو بیچارہ وہ شریف مرد ہی بتا سکتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ دیکھیے ترجمہ، بسم اللہ، جملہ یاد رکھیے گا کہ مسئلہ امامت کے لیے کسی اور قبیلے کا تعین نہیں ہے، ہدایت کے لیے اگر ہے تو وہی ہوگا کہ جس کی رگوں میں پیغمبر کا لہو دوڑ رہا ہوگا، وہی ہوگا کہ جس کا مزاج رسول جیسا مزاج ہو، وہی ہوگا کہ جو شرافت میں کردار میں پیغمبر نہ ہو لیکن مثل پیغمبر نظر آئے۔ سورہ حمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور رحمان الرحیم، تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، تو روز عدل، روز قیامت کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مالک تجھی کو پکارتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ توجہ رکھے گا، بات یہاں تک پہنچی، آغاز خدائے لم یزل کے نام سے، اسے رحمان الرحیم تسلیم کیا، عالمین کا رب تسلیم کیا، قیامت کا مالک تسلیم کیا، اور تمام تسلیم کرنے کے بعد کہا مالک تجھی کو پکارتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ پالیسی آ گئی کہ مالک تجھی کو پکارتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ آواز قدرت آئی، بندے ابتدا تو نے میرے نام سے کی ہے، عالمین کا رب تو نے مجھے مان لیا، رحمان الرحیم تو نے مجھے مان لیا، قیامت کا مالک تو نے مجھے مان لیا۔ اس کے بعد کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نے مجھے پکارا کہ مالک تجھی کو پکارتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، اب بتا میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ انسان نے گھبرا کے کہا، یہ ہے پالیسی، مقصد تخلیق حیات، بندے بتا میں تیری کیا مدد کروں؟ کہ مالک ریاست میں نہیں مانتا، ملک میں نہیں مانتا، ڈالر میں نہیں مانتا، پاؤنڈ میں نہیں مانتا، درہم میں نہیں مانتا، زمین میں نہیں مانتا، اہدنا الصراط المستقیم، مالک مجھے تو فقط ایک سیدھا راستہ درکار ہے۔ آواز قدرت آئی، تم نے سیدھا ایک راستہ مانگا، ہمارے پاس بھی دو سیدھے راستے ہیں، ایک سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، ایک سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے، تمہیں کون سا سیدھا راستہ چاہیے؟ گھبرا کے انسان بولا کوئی اور راستہ نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، مالک ان کا راستہ دکھا کہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا ہے۔ پوری تخلیق حیات کی پالیسی خدائے لم یزل نے دے دی ہے اور بتا دیا کہ زندگی گزارنے کے لیے کسی اور راستے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھنا یہی منزل ہدایت ہے۔ خدائے لم یزل نے کہا اور پکارا کہ مالک ان کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا ہے۔ اب یہ طے ہو گیا کہ اب کسی اور راستے کی ضرورت نہیں ہے، انسان تلاش کرے کہ وہ کون سے افراد ہیں، وہ کون سا گھرانہ ہے، وہ کون سے خاندان ہے کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا ہے۔ بس جس گھر پر، جس خاندان پر، جن افراد پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا ہوگا وہی صراط مستقیم بھی کہلائے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ دیکھیے کیا ہے صراط مستقیم؟ ہدایت کر صراط مستقیم کی ایک سیدھا راستہ، ایک ہے سیدھا راستہ۔ پیغمبر نے کہہ دیا تھا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک سیدھا راستہ۔ اور مثال تمہیں بہت واضح مثال، دیکھیے جب آپ روڈ پر چلتے ہیں تو ایک راستے پہ چل رہے ہیں، کبھی کبھی راؤنڈ اباؤٹ بھی آ جاتا ہے۔ ایسے راستے بھی ہوتے ہیں کہ جو چار مختلف
منزلوں کی طرف جاتے ہیں، 4 راستے مختلف منزلوں کی طرف جاتے ہیں. ایمان سے بتائیے ان 4 راستوں میں سے آپ کی منزل تک پہنچنے کے لیے 4 راستے ہوں گے کہ ایک راستہ ہوگا؟ ایک راستہ ہوگا. اور اگر آپ چوراہے پہ پہنچ کے یہ کہیں کہ 4 راستے میری منزل کی طرف، تو یقین جانیے چوراہے پہ بھٹکتے رہیں گے. تو منزل تک پہنچنے کے لیے 4 راستوں میں سے 3 کو چھوڑنا ہوگا، ایک راستے کا انتخاب کریں گے تو منزل کی طرف پہنچیں گے. توجہ رکھیں، پھر منزل تک پہنچیں گے آپ. اب خدا نے کہا اہدنا الصراط المستقیم کہ مالک، دیکھیں اس میں بھی اشکال. بعض افراد نے ترجمہ کیا کہ مالک ہدایت کا سیدھے راستے کی، بعض نے کہا تو قائم رکھ صراط مستقیم پر. بحث نہیں کر رہا، تو قائم رکھ صراط مستقیم پر. لیکن ایک عجیب مرحلہ تو ہے نا کہ صراط مستقیم کیا؟ نماز پڑھے، عبادت کرے، روزہ رکھے، سب کچھ کرے، اس کے معنی ہے کہ ہے صراط مستقیم پر. یہی دلیل ہے کہ صراط مستقیم پر. لیکن یہ ایک تمنا ہے کہ تو ہمیں قائم رکھ یا تو ہمیں دکھا صراط مستقیم. ایک تمنا ہے. لیکن پہلی منزل پر کہ تو آرزو کرے کہ مالک دکھا ہمیں صراط مستقیم، مالک دکھا تو ہمیں صراط مستقیم، ہدایت کر صراط مستقیم. اگر اس کے معنی اور اس کا ترجمہ ایک لمحے کے لیے تسلیم کیا جائے تو جو انسان خانہ کعبہ پہنچا حج کرنے کے لیے، وہ خانہ کعبہ کو دیکھ کے بھی کہتے ہیں صراط المستقیم کہ مالک تو ہمیں دکھا سیدھا راستہ. تو جسے کعبہ دیکھنے کے بعد بھی سیدھا راستہ نہیں ملا، پھر اسے سیدھا راستہ کون سا ملے گا؟ توجہ رکھے گا. لیکن قال صراط الذین انعمت علیہم کہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا. کیا ہے نعمتیں؟ شمار کرنے پر آئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نعمتیں اتنی کہ کس کس نعمت کو شمار کرو، کس کس نعمت کا انکار کرو. اور اگر نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جائے تو زندگی گزر جائے. لیکن انسان حق نعمت ادا نہیں کر سکتا. دیکھیے نعمت کیا ہے؟ دولت، روپیہ، پیسہ، حکومت، سب نعمت. لیکن یہ جس طرح آپ بیٹھے ہیں نا، بیٹھنا خود کتنی بڑی نعمت ہے. نہیں تو ذرا ہسپتالوں میں جا کے دیکھیے جن کی پشت بستر سے لگی ہے، وہ آپ کی طرح بیٹھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. خود بیٹھنا کتنی بڑی نعمت. اور جہاں بیٹھنا بہت بڑی نعمت ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ کس مقام پر بیٹھ رہا ہے. تو جہاں بیٹھنا بہت بڑی نعمت اور نعمت پر شکر، تو اس منزل پر شکر یہ ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ بیٹھنے کی نعمت تو دی ہے، لیکن مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے فرش عزا پر بیٹھنے کی نعمت دی عطا کی ہے. توجہ رکھیے گا. جہاں بہت ساری نعمتیں ہیں، دولت، روپیہ، پیسہ، حکومت، اقتدار، یہ ساری نعمتیں ہیں، صحت نعمت ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں جو اور نعمت ہے وہ ہے انسانی رشتہ. سب سے بڑی نعمت. ورنہ کسی کا چاہنے والا اس دنیا سے گزر جائے، کسی کا بیٹا نگاہوں کے سامنے سے چلا جائے، اب باپ سے پوچھئے کہ بیٹا کا رشتہ تھا، نعمت کیا ہے؟ ماں سے پوچھئے اولاد کی نعمت. بہت سے افراد ایسے بیٹھے ہیں کہ جن کے سروں سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گئے. اب ان سے پوچھئے کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے. انسانی رشتے سے بہت بڑی نعمت. آپ پردیس میں ہیں، سب کچھ یہاں موجود، لیکن دل تڑپتا ہے تو اپنے رشتوں کے لیے، تڑپتے ہیں تو اپنے پیاروں کی صورتیں دیکھنے کے لیے. بہت بڑی نعمت. اور جہاں یہ بہت بڑی نعمت، اس معاشرے میں، اس دیش میں بھی مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جو کچھ حضرات یہاں تشریف فرما ہے، اور یہ تو بات عمومی ہو گئی ہے کہ جناب یہ سر میں سفیدی جو رقص کر رہی ہے، ذوف پیری، یہاں تو رہنے والے 80 اور 70 برس کی عمر میں بھی بڑے فٹ فاٹ نظر آتے ہیں. تو یہ سر میں سفیدی رقص کیوں کر رہی ہے؟ تو بہت سے حضرات نے کہا کہ کیا کریں، گھر میں جوان بیٹی بیٹھی ہے اور منتظر ہوں نیک صالح رشتے کے لیے. تو سب سے بڑی نعمت انسانی رشتے، اور جہاں بیٹی موجود ہو
باپ تمنا رکھتا ہے کہ بیٹی کے لیے اچھا رشتہ درکار ہے، اور اس سوسائٹی میں رہنے والے ایسے حضرات کو تو میں نے بہت فکر مند دیکھا کہ جہاں بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں لیکن ان کے فیوچر، ان کے مستقبل کے حوالے سے باپ بہت پریشان۔ اچھا پھر کیا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ تو یہی ہے کہ صالح خاندان سے رشتہ ہو، اچھا رشتہ ہو۔ کمپٹیشن کا دور ہے تو کہا کہ بیٹی اگر 18 گریڈ کی ہے تو بیٹا کم سے کم 19 گریڈ کا تو ہونا چاہیے، بیٹی اگر گریجویٹ ہے تو کم سے کم بیٹا آنے والا داماد 19 گریڈ کا تو ہو، خاندان بھی اعلیٰ ہو۔ اور ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب داماد آئے تو ایسا ہو کہ زمانہ کہے کہ کیا چاند سا داماد لے کر آئے، ایسا داماد بھی نہ ہو کہ ادھر شادی ہوئی اور ادھر سسر اور بہو کو دونوں کو کورٹ پہ کھڑا کر دیں۔ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں، ایسے بھی حالات ہوتے ہیں۔ تو خواہش یہی ہے، ہر باپ فکر مند ہے کہ بیٹی جوان ہے تو صالح رشتے کے لیے۔ لیکن تاریخ میں ایک موڑ ملا، مقدس مردویلی نے لکھا کہ ایک مرتبہ خدیجہ آئی اور پیغمبر سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، جو بچی میرے شکم میں پرورش پا رہی ہے، جب میں تنہا ہوتی ہوں تو مجھ سے باتیں کر کے میرا دل بہلایا کرتی ہے۔ پیغمبر مسکرائے کہ خدیجہ جانتی ہو یہ آنے والی کون ہے؟ یا رسول اللہ کون ہے؟ کہ یہ فاطمہ ہے۔ اور فاطمہ کے معنی تو آپ جانتے ہیں کہ فاطمہ کے معنی یہ ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے چھڑانے والی، بچانے والی، کہ یہ فاطمہ ہے۔ کہ دیکھو مجھے خدا عزت نے پیغام دیا ہے کہ اے حبیب، جو بچی تمہاری آغوش میں آنے والی ہے اس کا نام فاطمہ ہے، اور اللہ نے اس کا عہد اپنے خاص بندے سے کر دیا۔ توجہ رکھے گا، اس کا عہد اپنے خاص بندے سے کر دیا۔ آج باپ پریشان، آج باپ پریشان، لیکن پیغمبر پر نعمت یہ عطا کی دنیا کے باپ تو پریشان ہوں گے، اس لیے باپ اس لیے پریشان کہ اعلیٰ خاندان۔ اب پیغمبر سے بڑھ کے اور کون سا اعلیٰ خاندان ہوتا؟ پیغمبر کا خاندان سب سے اعلیٰ، پیغمبر کا گھر سب سے اعلیٰ۔ فاطمہ پیغمبر کے گھر کے اندر موجود، پیغمبر کے گھر سے اعلیٰ کون سا گھر ہوتا؟ لیکن خدا نے تسلی دی، مت گھبراؤ، مت گھبراؤ، بیٹی اگر تمہارے گھر کی ہے تو آنے والا داماد ہمارے گھر سے آئے گا۔ عزیزان گرامی، انسانی رشتے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت۔ مقدس مردویلی نے آگے بڑھتے ہوئے قلم اٹھایا، دیگر علماء نے لکھا سورہ رحمان کی 4 آیات جس منزل تک لانا چاہتا تھا۔ سورہ رحمان 18 تا 22 نمبر آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ یہ 4 آیات مرج البحرین یلتقیان، ہم یاد رکھیں کہ انسانی رشتے سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم نے 2 دریا بہا دیے، یلتقیان جو آپس میں مل جاتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ہم نے ان کے درمیان ایک حجاب رکھا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان صراط الذین انعمت علیہم، وہی تو ہیں جن پر ہم نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دیکھو یہاں سے تو یاقوت اور زمرد نکلا کرتے ہیں، موگے اور موتی نکلا کرتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کی ان 4 آیات کا ترجمہ۔ مرج البحرین یلتقیان، ہم نے 2 دریا بہائے جو آپس میں مل جاتے ہیں، اور ان دریاؤں کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے درمیان ہم نے ایک حجاب رکھا ہے، اور پھر ان دریاؤں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں سے قیمتی موتی نکلا کرتے ہیں، قیمتی موتی۔ آپ نے میلوں کا سفر کیا ہے، وطن چھوڑ کر پردیس میں آئے، کس لیے آئے ہیں؟ تھوڑے سے اپنی مالی قوت کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے۔ یہ انسان کی فطرت کا مسئلہ ہے، انسان ہمیشہ اچھائی کی طرف جاتا ہے، فلاح کی طرف جاتا ہے، لائف کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے انسان دوڑتا ہے، لیکن خدا نے لم یزل نے کہا کہ ہم نے 2 دریا بہا دیے ہیں، ان کے درمیان حجاب رکھا، ان کے درمیان ان دریاؤں سے موگے اور موتی نکلتے ہیں۔
اب مجھے بتائیے دنیا میں کیا کوئی ایسے دو دریا ہے کہ جہاں سے جب ہاتھ ڈالو یاقوت، جب ہاتھ ڈالو زمرد؟ اس لیے قیمتی پتھر، اور قیمتی پتھر کی اہمیت سے واقف کون نہیں ہے؟ ہر انسان واقف ہے۔ اگر دو دریا ایسے ہوتے کہ جب ہاتھ ڈالو یاقوت اور مرجان ہوں گے ہمارے ہاتھوں میں آ جائیں، تو اگر کافروں کا یہودیوں کا ان آیات کے اوپر یقین نہ ہوتا تو مسلمانوں کا تو کم سے کم یقین ہوتا، اور تلاش بھی کرتے کہ اس دنیا میں دو دریا یہی تو ہیں کہ جہاں سے ہونگے اور موتی نکل رہے ہیں۔ جب ہاتھ ڈالو ہاتھ دریا سے یاقوت ہاتھ میں، جب ہاتھ ڈالو زمرد ہاتھ میں، جب ہاتھ ڈالو کوئی نہ کوئی قیمتی پتھر اس دریا سے نکل جاتا۔ اگر ایسے دریا ہوتے تو آج مسلمانوں میں کم سے کم جوہریوں کی ایک کالونی تو دریاؤں کے گرد آباد ہو چکی ہوتی کہ یہ دو دریا ہی تو ہے جہاں سے یاقوت اور مرجان نکل رہے ہیں۔ لیکن اب تک تو ایسے کوئی نظر نہیں آیا کہ جہاں پر کوئی کالونی بن چکی ہو۔ اگر خدا نے کہا کہ مرج البحرین یلتقیان، ہم نے بہا دیا ہے ان دو دریاؤں کو، تو جنہیں بہنے کی سند خدا نے جاری کر دی ہے وہ دریا تو پھر آج بھی بہتے ہوئے نظر آنا چاہیے کہ جب ہاتھ ڈالو تو یاقوت نکل جائے۔ دنیا نے اتنی ترقی کی ہے، اتنی ترقی کے باوجود دو دریا تو ایسے تلاش کر لینے چاہیے تھے کہ جہاں سے یاقوت اور مرجان نکلتے ہوئے نظر آئے۔ مقدس اردنیگی نے لکھا، اور اس بات کو الحمدللہ اہل تسنن کے مشہور و معروف عالم دین ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اپنی تقریروں میں بیان کیا کہ یہ آیات محکم نہیں متشابہ آیات ہے، کہ ان دو بہنے والے دریاؤں سے مراد یہ ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، ہم نے دو دریا بہا دیے ہیں۔ ان دو بہنے والے دریاؤں سے مراد یہ ہے، ایک بہنے والے دریا کا نام ہے علی، ایک بہنے والے دریا کا نام ہے فاطمہ، یلتقیان، جنہیں خدا نے آپس میں ملا دیا کہ بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان جو حجاب رکھا اس سے مراد ذات پیغمبر ہے۔ یہ کہنے کے بعد جھنجھوڑا انسانی ذہنوں کو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما لؤلؤ والمرجان، اور ان دریاؤں سے جو یاقوت اور مرجان نکلتے ہیں کہ ایک سے مراد حسن مجتبی کی ذات ہے اور ایک سے مراد حسین شہید کربلا کی ذات ہے۔ عزیزان گرامی کر دیکھیے، دنیا کے اندر انسان آتے ہیں، آباد ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن انسان کی فطری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنی شناخت کو برقرار رکھے، اپنی پہچان کو برقرار رکھے۔ اللہ نے کہا ہم نے دو دریا بہائے، زمانہ سمجھ نہیں سکا کہ خدا نے کیوں کہا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے۔ اس معاشرے کو کہا تھا کہ جو پیغمبر کو ابتر ہونے کا تانا دے رہے تھے، میں نے کہا امامت کسی اور قبیلے میں نظر نہیں آئے گی، امامت اگر ہوگی تو نسل پیغمبر میں نظر آئے، جہاں ذریت ابراہیم ہو وہیں پر امامت نظر آئے۔ عزیزوں، خدا نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے۔ زمانہ سمجھ نہیں سکا، وہ زمانہ جو پیغمبر کو ابتر ہونے کا تانا دیا کرتا تھا، خدا نے کہا تمہارا دشمن ہی ابتر ہوگا، تمہارا دشمن ہی مقتول نسل ہوگا۔ اللہ نے کہا ہم نے دو دریا بہا دیے ہیں۔ 1400 برس پہلے یہ آیات نازل ہوئی، جو مزاج 1400 برس پہلے تھا وہی مزاج آج تک رہے گا، وہی مزاج قیامت تک رہے گا۔ اور اللہ نے جب کہا کہ ہم نے دو دریا بہا دیے، تو جن دریاؤں کو بہنے کی سند خدا جاری کر دے، وہ دریا زمانے میں کبھی خشک نہیں ہوا کرتے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہم نے دو دریا بہا دیے۔ ایک سے مراد علی کی ذات، ایک سے مراد فاطمہ کی ذات ہے۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ 1400 سال پہلے لوگ نبی سے ٹکرائے، علی سے ٹکرائے، حسن و حسین سے ٹکرائے، آئمہ سے ٹکراتے رہے، کبھی ابو لہب کی اولادیں، کبھی ابو
اور میں کیا کہوں، جملہ میں عرض کر رہا ہوں، دنیا بھر میں دیکھیے لیڈرشپ موجود ہے، لیکن جہاں جن کے جملوں میں ہدایت کی روشنی نظر آ رہی ہے، وہاں کسی اور گھر کا چشم و چراغ نہیں ملے گا، تو پیغمبر کا لہو ملے گا۔ انسانی رشتے سب سے بڑی نعمت، فخر ہوتا ہے میرے نواسے، میرے بیٹے، میری اولاد، فخر ہوتا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، ہم نے بہا دیے دو دریا، آخر مقصد کیا؟ خدائے لم یزل حبیب، انسانی رشتے تو بہت، لیکن حبیب دنیا میں بیٹیاں تو بہت آئیں گی، لیکن تمہاری رسالت کی قسم، جیسی بیٹی تمہیں دی ہے کائنات میں کسی کو ایسی بیٹی نہیں دے گی۔ رسول، دنیا کی ڈیمانڈ ہے اعلیٰ سے اعلیٰ داماد، تمہاری نبوت کی قسم، جیسا داماد تمہیں دیا کائنات میں کسی کو ایسا داماد نہیں دیں گے۔ علی، ازواج تو دنیا میں بہت، لیکن تمہاری شجاعت کی قسم، جیسی زوجہ تمہیں دی ہے کائنات میں کسی کو ایسی زوجہ نہیں دیں گے۔ علی، سسر زمانے میں اور بھی ہوں گے، لیکن جیسا سسر تمہیں عطا کیا، تمہارے حق کی قسم کسی کو ایسا سسر نہیں دیں گے۔ فاطمہ، تم بھی دیکھو، باپ تو زمانے میں اور بھی ہوں گے، لیکن جیسا باپ تمہیں دیا، تمہاری قسمت کی قسم کسی کو ایسا باپ نہیں دیں گے۔ شوہر تو زمانے میں اور بھی ہوں گے، لیکن فاطمہ جیسا شوہر تمہیں عطا کیا، کسی کو ایسا شوہر نہیں دیں گے۔ علی اور فاطمہ، تم بھی دیکھو، بچے تو زمانے میں اور بھی ہوں گے، لیکن جیسے حسن و حسین بچے تمہیں عطا کیے، تمہاری قسم کسی کو ایسے بچے نہیں دیں گے۔ حسنین، تم بھی دیکھو، ماں باپ تو زمانے میں اور بھی ہوں گے، لیکن جیسے ماں باپ تمہیں عطا کیے، کائنات میں کسی کو ایسے ماں باپ نہیں دیں گے۔ حسنین، نانا تو زمانے میں اور بھی ہوں گے، لیکن جیسا نانا تمہیں عطا کیا، کائنات میں کسی کو ایسا نانا نہیں دیں گے۔ رسول، تم بھی دیکھو، نواسے تو زمانے میں اور بھی ہوں گے، لیکن جیسے نواسے تمہیں عطا کیے، ایسے نواسے کسی کو نہیں دیں گے۔ تو خدائے لم یزل نے یہ ساری انسانی رشتے اس گھر پہ تمام کر کے بتایا، صراط الذین انعمت علیہم، یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر نعمتوں کو تمام کر دیا۔ صلوات بھیجو۔ گفتگو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور کوشش کروں گا کہ 3 روزہ مجالس اور رہ گئی اس میں کسی نتیجے تک پہنچ پاؤں، لیکن یہ تو ذکر حق کا موضوع ہے۔ 13 تقریر کے بعد بھی مجھے بھی تشنگی رہے گی، آپ کو بھی تشنگی رہے گی، لیکن جہاں بہت سی نعمتیں ہیں، وہاں مجھے امریکہ آ کے بات کا احساس اور ہوا، اور وہ ایک نعمت یہ ہے کہ فی الحال لینگویج اور ہماری ہی کمیونٹی میں سے بھی ایک مزاج ڈیولپ ہو رہا ہے، اور ریکوائرمنٹ ہی ہے کہ میں چھوڑی اردو کو اپنے انگلش میں گفتگو کیجیے، ریکوائرمنٹ ہے۔ لیکن بہت سے ایسے افراد بھی ہیں، ایسے خاندان بھی ہیں کہ جنہوں نے اس ماحول میں بھی اپنے بچوں کو اپنی زبان سے آشنا کیا۔ ریکوائرمنٹ ہے، اور مجھے احساس ہوا کہ بھائی دنیا کی ہر زبانیں آنی چاہیے، لیکن آج اس ترقی یافتہ ملک میں اور اس دور میں اپنی جہالت کا اعتراف تو انسان کو ہو جاتا ہے۔ جس چیز سے واقف نہ ہو انسان اس منزل پہ جا ہی ہے۔ تو پھر کیا اس وقت ایک زبان تھی پیغمبر کے عہد میں؟ کتنی زبانیں ہوگی؟ اور صرف ایک تو نہیں کہ چلیے انسان جو عرب میں ہے بس وہی محتاج ہدایت اور عربی میں گفتگو ہوئی ہے، دیٹس آل، ختم۔ لیکن قرآن تو کچھ اور کہہ رہے ہیں،
قرآن کہہ رہا ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. قرآن میں سورہ جن موجود ہے، اور یہاں بھی میں گفتگو سنتا رہتا ہوں کہ مولانا کیا کیجیے، ذرا کچھ دعا کیجیے. کیا ہوا کہ جی ہاں بتائیے اس ملک کے لیے تو مولانا کو دعا کیجیے، یہ کیجیے وہ کیجیے. جہاں تک میرا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت تجزیہ ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے پرابلم میں اتنا گرفتار ہو جاتا ہے کہ آسان اس کے شل ہو جاتے ہیں، عقل اس کی رہنمائی نہیں کرتی تو پھر وہ ایسے وہمات میں الجھ جاتا ہے. اور پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر وہ ان وہمات کے اندر جکڑتا چلا جاتا ہے. پھر لوگ ملتے ہیں کہ جناب یہ علاج میں کر دوں گا، لہٰذا $200 دے دو، $500 دے دو، $600 دے دو. یہ تو پتہ ہے نا کہ دنیا میں جب تک بیوقوف موجود ہے عقل مند بھوکا نہیں ہو سکتا. دنیا میں جب تک بیوقوف موجود ہے عقل مند بھوکا نہیں پڑ سکتا. اچھا بھائی پاکستان میں بھی ایسے ہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ایک چھوٹا سا طوطا لے کر اور ایسے کارڈ بچھا کر آئیے جن اتار دیں. پہلے تو اپنے جن اتار لے تاکہ تیرے دن بہت اچھے ہو جائے. فٹ پاتھ پہ کیوں بیٹھا ہوا، لیکن اس سے انکار نہیں کرتا تھا. کہا کہ ہم پہ جن آ گئے، جن نے ہم پہ کنٹرول کر دیا. تو سوال یہ کہ انسان افضل ہے یا جن افضل ہے؟ تو جو افضل ہے اسے حاوی ہونا چاہیے. اچھا جن آ گئے، اچھا وہ جن اتارنے کے لیے بیٹھا ہے تو جن سے جب گفتگو کرتا ہوگا تو کون سی زبان میں گفتگو کرتا ہوگا؟ اس لیے کہ جیسے پرند ہے چرند ہے ہر ایک کی زبان ہے. اب تک تو تاریخ میں کسی اور رہنما سے نہیں ملا کہ کسی نے چرند سے پرند سے گفتگو کی ہو سوائے آپ کے آئمہ کے علاوہ. اور وہ میرا موضوع نہیں کہ میں گفتگو کروں، گفتگو کی. قرآن میں سورہ جن موجود اور جن کے وجود سے انکار میں نہیں کیا جا سکتا. اور اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. سورہ جن کی پہلی آیت ہے کہ جنوں کی جماعت گزری اور جا کے اپنے قبیلے میں کہا کہ آج ہم نے پیغمبر سے عجیب و غریب کلام سنا. یہ تو عربی میں تھا. عجیب و غریب کلام سنے، اس کے معنی کا عربی سمجھ لیتے تھے. جا کے کہا، پڑھ لیا. اب کیا خیال ہے؟ پیغمبر کی زبان سے نکلنے والے کلام کو سنا، سمجھ لیا اور سمجھا دیا. تو پیغمبر کی زبان اقدس سے نکلنے والے کلام کو سنا اور سمجھا دیا. جن تو سمجھا دے، تو کیا پیغمبر جنوں کی زبان سے آشنا نہ ہوں گے؟ دنیا میں لینگویج کے انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، زبانیں سکھائی جاتی ہیں. جنوں کا وجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. یہ بتائیے کہ زمانے میں ایسا کون سا انسٹیٹیوٹ ہے کہ جہاں جنوں کی لینگویج سکھائی جاتی ہے؟ اچھا قرآن ہے، قرآن کا مقصد ہے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ کتاب ہے متقیوں کے لیے ہدایت. اور متقی کون ہوگا؟ مقصد تخلیق ہے سورہ زاریات، فما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں کیا پیدا جن اور انس کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. بھائی عبادت جب کرے گا تو مسائل تو سامنے آئیں گے، جبھی تو توضیح مسائل سامنے آئیں گے. جب انسان افضل ہوتا ہے اس کو مسائل سے واسطہ پڑتا ہے، تو کیا جنوں کے پرابلم نہیں ہوں گے؟ وہاں بھی تو مسئلے مسائل خیر شر وہاں بھی موجود، تو کیا ان کے مسائل نہیں ہوں گے؟ وہ کہاں جائے؟ وہ کہاں جائے؟ انسان تو چلا گیا کسی انسان کے پاس، جن کہاں جائے؟ اور جب جن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ، یہ بھی عجیب مسئلہ، انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا کہ جن آ گئے، اور اللہ نہ کرے کسی بھی جن آ جائے، اللہ نہ کرے کسی بھی جن آ جائے. صدیوں تک یہ عالم ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، وہ اب تک گھبراتا ہے، خوف کھاتا ہے، نہ جانے کب اس پر کیا ہو جائے. توجہ رکھیے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب جن انسان پر آ جائے تو انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا. اور مثال آج سے کہہ دیا جائے کسی انسان سے اتنے کچھ سمے یہاں سے لے کے وہاں تک مجھ سے کہہ دیا جائے دیکھیے فلاں فٹ پاتھ سے تو گزرے گا، یہاں جن ہے، وہ چلتے ہوئے کیا کیفیت ہوگی؟
ایک عجیب و غریب کیفیت ہو گئی کہ گھبرائے گا، لرزے گا، خوف کا شکار ہو۔ اب قرآن کس کے لیے؟ جن و انس 1400 سال کے بعد مسلمان ہی اتنی ترقی کے باوجود قرآن پہ اتفاق نہیں، معنی پہ اتفاق نہیں، ترجمے پہ اتفاق نہیں، مسئلے میں الجھ گیا۔ اب کیا کریں؟ لیکن جن بھی مسئلے میں الجھ گئے تو کیا کریں؟ جن کہا جائے، توجہ رکھے گا، پیغمبر کی زبان سے سنا، چلے گئے، بعد پیغمبر صرف انسانوں کے پرابلم نہیں، جنوں کے پرابلم بھی ہے، تو بعد پیغمبر یہ جن اگر جائے تو کہاں جائے؟ جس پر آ جائے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں، تو ثابت کیجئے پیغمبر کے بعد کوئی فقط تخت کی بنیاد پر رئیس نہ، خطے کی بنیاد پر پیشوا نہیں، مجھے تو ایسا رہنما بتاؤ جو پیغمبر کے بعد انسانوں سے بھی رابطہ رکھتا ہو، جنوں سے بھی رابطہ رکھتا ہو۔ تو کائنات میں آج تک کوئی ایسا پیشوا نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں جب زیارت پڑھتے ہو تو السلام علیکہ یا امام الانس والجان، اے انسانوں کے امام، اے جنوں کے امام، تجھ پر میرا سلام ہو۔ تو امام وہ تلاش کرو جو انسانوں کا بھی رہنما ہو، جنوں کا بھی رہنما، کائنات کا رہنما۔ سلامات بھیجیے محمد۔ دیکھیے میں کیا کروں کہ کوئی نہ کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے۔ انسان بڑا خاص سے جن بنے تھوڑا سے ہوش شعوروں سے، وہ واقعہ وہ آپ کے قلبی اذہان میں محفوظ ہے، اور جتنے بھی میں آپ کی سماعت کی نظر کر چکا کہ جہاں شیطان نے یہ کہا تھا کہ اس کا بھی قوم اللہ سے تعلق تھا۔ اب یہاں دیکھ لیں انسان کہاں چلا گیا، منزل انسانیت سے کیسے گر گیا۔ اس نے کہا میں نہیں کر پڑی ہے مٹی سے، میں آگ سے۔ تو جملہ یاد ہے نا آپ کو، میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے قومیت کا نعرہ لگایا تھا شیطان نے، تو اب یہ مت کہیے گا کہ وہ پنجابی ہے، وہ خوجہ ہے، وہ ہندوستان کا، وہ پاکستان کا۔ صرف یہ دیکھنا مٹی کی نسبت سے سارے ہی بھوترابی ہیں، توجہ رکھیں، سارے ہی بھوترابی۔ تو جن بنے بڑے ہوئے شوروں سے، انسان بنا ہے مٹی سے۔ جنگ بین العلم مشہور معروف جنگ پوری نہیں پڑتا۔ میں امام کی بات کر رہا ہوں، امام کا کام ہے ہدایت کرنا۔ وہ یاد ہے کہ چادر جو گئی تھی مجبوری کی بنیاد میں نہیں گئی تھی، چادر جب گئی تو چادر کے نور سے 80 افراد مسلمان ہو گئے، مرد و زن، یہ ہو گیا۔ وہ آپ کے قیمتی اذان میں محفوظ ہے۔ جنگ بین العلم، پیغمبر کو لگی پیاس۔ جہاں دور میں ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسکول میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ماسٹر نے کہا یہ کام کرو تو بچے آگے بڑھتے ہیں نمبر بڑھانے کے لیے، میں چلا جاؤں۔ پیغمبر نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، کچھ گئے واپس آ گئے۔ کیا ہوا، پانی نہیں لائے؟ یا رسول اللہ وہاں سے تو کنویں سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں۔ ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم ہماری پیاس بجھاؤ؟ ہم نے تمہیں کب کہا کہ تم پانی لینے کے لیے جاؤ؟ علی جاؤ۔ علی گئے اور وہاں گئے کنویں میں، اور لوگ میں حیرت ہے کہ بڑی شور کی آوازیں، بڑی عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں۔ تھوڑی دیر میں علی آئے اور پانی لے کر آئے۔ رسول مسکرائے کہ علی کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں۔ کہ ہم تو جانتے ہیں، لیکن ذرا انسانوں کو بتاؤ کہ کنویں کے اندر ہوا کیا تھا؟ کہ یا رسول اللہ میں گیا اور جانے کے بعد وہاں دیکھا کہ وہاں جنوں کا قبضہ، لڑائی شروع ہوئی۔ تو یا رسول اللہ کچھ کو تو میں نے قتل کیا۔ یہ ہے علی کی تلوار کا اثر، صرف انسانوں ہی سے نہیں جنوں سے بھی مقابلہ کرتا ہے، صرف مٹی کے وجود ہی نہیں گراتا، بھڑکتے ہوئے شولوں کو بھی بجھاتا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ یا رسول اللہ کچھ کو تو میں نے قتل کیا۔
کچھ کو گرفتار کیا اور کچھ نے آپ کا کلمہ پڑھا. مقصد امامت ہدایت جو رکھے گا، کچھ کو کلمہ پڑھا دیا، لے کر آیا، اور یہیں سے سلسلہ شروع ہوا. معاملہ آگے بڑھا، پیغمبر اس دنیا سے گزر گئے. بہت اختصار کے ساتھ جنوں میں علی مسجد کوفہ میں ایک مرتبہ لہراتا ہوا ایک اژدہا چلا اور ہجوم میں آ گیا. لوگ ادھر بھاگے ادھر بھاگے، سارے صحابہ بھگدڑ ادھر سے ادھر سے ادھر. علی بیٹھے مسکرا رہے. تھوڑی دیر وہ اژدہا آیا اور علی کے کان کے قریب کچھ کہنے لگا. علی نے اس کے کان میں کچھ کہا. لوگ پریشان ہو گئے کہ یا علی، کیا آپ اژدہا کی آواز زبان سمجھتے ہیں؟ کہ وہ امام ہی کیا ہوا جو کائنات کی ہر شے کی زبان سے بات کہ یہ ہے کون؟ توجہ رکھے گا کہ یہ ہے کون. کہ یاد کرو جنگ بیرون عالم میں ایک مرتبہ جنوں سے جنگ ہوئی تھی تو وہاں پر ایک سردار منتخب کر دیا گیا تھا. جب سردار منتخب کر دیا تو آج وہ سردار مر گیا، اس کے بیٹے آئے کہنے کہ بابا کا انتقال ہو گیا، سردار کون ہوگا؟ ہم نے کہا باپ کے بعد کون ہوگا؟ بیٹے سردار ہوں گے. ہم نے سردار بنا دیا، ہم نے سردار بنا دیا. تو جو علی جنوں کو سردار بنائے وہ زمانے کی سرداری کا محتاج نہیں ہوا کرتا. سلامات بھیجیے محمد والا. امام کائنات علی نے جملہ کہا، امام کا جملہ. میں نے کہا تھا کہ علی ہے امیر المومنین و امام المتقین، متقیوں کے امام. بس آگے مسائل پر علی نے جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ کہا کہ بازار میں چلتی ہوئی کسی عورت کو اگر کوئی خراب نگاہ سے دیکھے تو گویا اس نے میرے سر پہ اپنی تلوار کی ضرب لگائی. کہ عبدالرحمن ابن ملجم نے ایک عورت کی خواہش اور خطامہ کی خواہش میں یہ بات کی. علی متقیوں کے امام. جتنا جتنا تقویٰ بڑھتا چلا جائے سمجھیے عرفان امامت اتنی ہی ہوتی چلی جائے. بس عزیزوں، گفتگو میں نے تمام کی. کتنے جوان یہاں بیٹھے ہیں اور پس پردہ ان کی مائیں اور بہنیں گفتگو سن رہی ہیں. اللہ ان کی جوانیاں سلامت رکھے. جوان تو جوان ہوتے ہیں، ہر ماں کی خواہش اور ارمان ہوتے ہیں، لیکن خدا کسی ماں کے ارمان ایسے نہ اجاڑے جیسے ام لیلا کے اجاڑے. حسین صبح سے لاشوں پر لاشیں اٹھا رہے ہیں. پھر ایک وقت قیامت تک کہ جب 18 برس کا کڑیل جوان حسین کے سامنے. اکبر، جی بابا. بیٹے کیسے آئے؟ کہ بابا صبح سے لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں، بابا مجھے بھی اس میں جہاد دیجیے. کہ اکبر بیٹا تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ تو میرے نانا کی شبیہ ہے اور آج تو مجھے اپنا نانا بہت یاد آ رہا ہے. اکبر میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ بیٹا جس نے تجھے پروان چڑھایا ہے اس سے جا کے اجازت مانگ. عزاداروں اکبر کو اجازت مل گئی. حسین نے اکبر کو خیمے میں بلایا، بیویاں حلقہ کر کے کھڑی ہو گئی. اکبر درمیان میں ہے. حسین نے اکبر کے سر پہ امامہ باندھا، حسین نے اکبر کی کمر میں پٹکا باندھا اور امامے کا ایک بند تہدل ہے نا تھوڑی کے
میں ہے ریاض القدس نے لکھا کہ اکبر نے بڑھ بڑھ کے حملے کیے ہیں 120 ظالموں کو نیست و نابود کیا حسین کے کان مقتل کی طرف ہے ایک مرتبہ مقتل سے ڈوبی ہوئی آواز ابھری السلام علیک یا ابتا بابا میرا سلام حسین مقتل کی طرف چلے اور یہ کہتے چلے اکبر بیٹا مجھے نظر نہیں آتا
Y'all say, 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 y'all say.